مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ایک شخص آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی سواری کے باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کروں یا سواری کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں کہ اللہ کے حوالے میں نے توکل کیا ہے، اسے میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو کون سا توکل درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسباب تم اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اسباب کیا ہے؟ جیسے سواری کا اس نے سوال کیا، تو اسباب یہ ہیں کہ پہلے سواری کو باندھو، باندھنے کے بعد پھر اللہ کے سپرد کر دو، یہ توکل کہلائے گا۔ اور اسی طرح کھلا چھوڑ کے تم کہو میرا اللہ پہ توکل ہے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اسباب اختیار نہیں کیے۔ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی معاملے میں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے، لیکن اس توکل کے ساتھ وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے، توکل اللہ پہ ہے، پیسے جیب میں ڈالے اور وہ چیز لینے جائے تو اسے توکل کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میرا اللہ کی ذات پہ توکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمان کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے مطابق چلو تو اسے توکل کہیں گے۔ اگر وہ طریقہ اختیار نہ کرے، ایک شخص بیٹھ جائے اپنا کمرہ بند کر کے، اپنے گھر کے اندر مقید ہو کے کہ بھئی اللہ رزاق ہے، اللہ مجھے رزق دے گا اور یہیں دے گا، میرا اللہ پہ توکل ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کو ایک جگہ متعین کی ہے کہ یہ وہاں جائے گا، اسے وہاں سے اس کا رزق ملے گا، یہ لے کے آئے گا، تو یہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا کہ میرا اللہ پہ توکل ہے، میرا یہ کام ہو جائے گا، کوئی شک نہیں، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، لیکن اس توکل کے لیے کوئی بھی کام ہے اس کے لیے اسباب اختیار کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، تو اس کے بعد وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اور اللہ چونکہ تقدیر کا بنانے والا ہے، تقدیر لکھنے والا تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے۔ جسے تقدیر لکھنے کا اختیار ہے، اس ذات کو تقدیر بدلنے کا بھی اختیار ہے، اور وہ تقدیر دعا کے ذریعے بدل بھی دیتا ہے۔ دنیاوی معاملات جتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ یہ اسباب اختیار کرو۔ اگر ایک شخص مال پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، مجھے کسی توکل کی ضرورت نہیں، تو مال تو ایسی چیز ہے، ہم نے بہت سے ایسے دیکھے کہ صبح کے وقت وہ کروڑ پتی تھے، شام کو وہ اتنے ہی مال کے مقروض ہو گئے۔ صبح کے وقت صحت تھی، اگر کسی کو توکل کے علاوہ اپنی صحت پہ مان ہو، توکل نہ ہو، مال پہ مان ہو، تو مال والے سے مال جاتے ہوئے دیکھا گیا اور جان والوں کی جان جاتے دیکھا گیا۔ نہ جان پہ بھروسہ ہے، نہ مال پہ بھروسہ ہے، نہ کسی دوسرے پہ بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ کرنا میرے اللہ نے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف وہ اسباب اکٹھے کروں گا، اسباب اکٹھے کر کے میں رکھ دوں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ پہ توکل کروں گا تو اللہ میرا کام کر دے گا۔ اگر اسباب ہی اکٹھے نہیں کیے جائیں گے، بغیر اسباب کے تو کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اس نظام کی کائنات کو بنایا، کلمہ کن سے بنایا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کلمہ کن سے
جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک طریقہ کار بنایا ہے، انسانوں کو وہ رستہ پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا گیا کہ تم یہ رستہ اختیار کرو گے، اس کے بعد مجھ تک پہنچو گے۔ اگر اس رستے کو اختیار نہیں کیا جائے گا، توکل اللہ کی ذات پہ ایسے ہی آنکھیں بند کر لینے کو توکل نہیں کہتے۔ توکل مکمل ہوتا ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد۔ اگر کوئی شخص کہے میرا اسی طرح توکل ہے تو وہ حدیث کے خلاف کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا مزاج متصادم ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متصادم کسی کا مزاج ہوگا، کسی کا طریقہ ہوگا، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ تو اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو کیا جائے گا وہ کام بھی ہوگا، اللہ کا قرب بھی ملے گا، توکل بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی۔ اور اگر توکل اس طریقے سے توکل کی آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے اسباب اختیار نہیں کیے تو اس سے نہ تو کامیابی ہوگی اور نہ ہی وہ کام ہو سکے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا طریقہ نہیں بدلا کرتے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔